حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ کے بارے میں تو تقریباً سبھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ نوازا تھا، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے، اور شاید یہ پہلو بہت ہی کم لوگوں کی نظروں سے گزرا ہو کہ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ کسی زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے ایک طویل عرصہ غلامی کی زندگی میں گزارا ہے۔ ان کی آزادی کا واقعہ آج نقل کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ کی آزادی کا سبب ان کی دانائی کو بنایا۔ تو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں حضرت امام ابن الجوزی البغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں، اور اس کتاب کا نام ہے لطائف علمیہ۔ مقول فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم رحمہ اللہ نوبی قوم کے ایک سیاہ رنگ کے غلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت اور دانش سے نوازا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کے غلام تھے جس نے ان کو 3.5 مسقال کے عوض خریدا تھا۔ یہ اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ یہ شخص چوسر کھیلا کرتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا۔ اس کے دروازے کے قریب ایک نہر جاری تھی، اور ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو شخص ہارے گا اسے اس نہر کا سارا پانی پینا پڑے گا یا پھر فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ مقول کہتے ہیں کہ لقمان حکیم کا آقا ہار گیا۔ اب جیتنے والے نے مطالبہ کیا، یا تو سارا پانی پیو یا پھر مجھے فدیہ ادا کرو۔ جس نے پوچھا کہ فدیہ کتنا ہے، تو جیتنے والے نے بتایا کہ تیری دونوں آنکھیں جن کو میں پھوڑوں گا اور جو کچھ بھی تیری ملک میں ہے وہ سب فدیہ ہوگا۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ کے آقا نے کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دے دو۔ اس نے منظور کر لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت غمگین اور آزردہ تھا کہ لقمان حکیم رحمہ اللہ لکڑیوں کا ایک گٹھا پشت پر اٹھائے ہوئے آ پہنچے اور آقا کو سلام کیا، پھر گٹھے کو رکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اور اس کے آقا کی عادت تھی کہ جب بھی وہ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ کو دیکھتا تھا تو ان سے دل لگی کیا کرتا تھا اور ان سے حکیمانہ کلمات سنتا اور پھر اس پر تعجب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا کہ کیا بات ہے، آج بڑے غمگین اور آزردہ نظر آتے ہو؟ تو اس پر اس کے مالک نے اعراض کیا۔ پھر دوبارہ پوچھا تو پھر بھی خاموش۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، اس دفعہ بھی وہ خاموش رہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیے، ہو سکتا ہے میں آپ کی مشکل حل کر دوں۔ تو اب اس کے آقا نے پورا قصہ سنایا۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ نے کہا کہ غم نہ کیجیے، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس پر آقا نے کہا کہ وہ کیا؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر نہر کا پانی پینے کا سوال کریں تو تم اس سے پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا پھر نہر کی لمبائی کا، تو وہ تم سے یقیناً یہی کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ تو تم اس سے کہنا کہ میں پانی پینے پر آمادہ ہوں، تو لمبائی سے پانی بہنے کو روکے رکھ جب تک میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں۔ اور یہ اس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی کو روکے رکھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص آ پہنچا اور اس نے کہا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے جواب دیا کہ بتاؤ، دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا لمبائی کا؟ اس نے جواب دیا، دونوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، لمبائی کا پانی روکے رکھو۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ اس طرح عدم ایفا کی ذمہ داری اس پر جا پڑی اور یہ غالب آ گیا۔ مقول کہتے ہیں کہ اس نے لقمان حکیم رحمہ اللہ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ کو کس قدر حکمت اور دانائی کے ساتھ نوازا تھا۔ تو علم ایک بہت بڑی روشنی ہے، اگر کسی کو مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور تحفہ سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کرے، نہ کہ اس پر غرور کرے، نہ کہ اس پر تکبر کرے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے پیج کو لائک کیجیے اور یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔